اسٹوری ہب کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ یہ بہت پرانا قصہ نہیں بلکہ ایک قریب زمانے کا واقعہ ہے۔ فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ کا شاید آپ نے نام سنا ہوگا۔ وہ مرشد بھی ہیں اور پیر بھی۔ ہر وقت مریدوں کا ان کے ہاں جمگٹا لگا رہتا تھا۔ اصلاح اور تزکیہ کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ وہ اپنے دور کے مفتی اعظم بھی تھے۔ پورے ہندوستان بلکہ بیرون ہندوستان سے بھی لوگ استفتاء پوچھنے کا سلسلہ لگا رہتا تھا، جن کے وہ علمی اور تحقیقی جوابات دیا کرتے تھے۔ وہ ایک کامیاب مدرس اور استاد بھی تھے۔ علم کے پیاسے دور دور سے آتے تھے اور اپنے علم کی پیاس بجھاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صاحب عیال بھی تھے، اس لیے ظاہر ہے کہ اہل و عیال کے حقوق بھی ادا فرماتے تھے اور گھر میں بھی کچھ نہ کچھ وقت دیتے تھے۔ لیکن ان تمام ذمہ داریوں اور مشاغل کے باوجود صرف نماز کا نہیں بلکہ نماز باجماعت کا اس قدر اہتمام تھا کہ 22 برس تک تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں دستار بندی کا جلسہ ہو رہا تھا۔ اس میں ایک دن غالباً عصر کی نماز میں ایسا اتفاق پیش آیا کہ مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کسی عذر کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر سے پہنچے، لیکن آپ کے نماز میں شامل ہونے سے پہلے تکبیر تحریمہ ہو گئی تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد دیکھا گیا کہ وہ عظیم انسان جو بڑے بڑے حوادث میں پریشان نہیں ہوتا تھا، جو عزیزوں کی موت کی خبر بھی بڑے صبر اور سکون سے سن لیا کرتا تھا، جس کے چہرے پر غربت اور تنگدستی کی وجہ سے کبھی پریشانی کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے تھے، جو بیماریوں اور تکلیفوں کو بھی خاطر میں نہ لاتا تھا، آج اس کے چہرے پر رنج و غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ شاگردوں کو فکر لاحق ہوئی، مرید پریشان ہو گئے۔ اہل تعلق نے رنج و غم کی اس کیفیت کو فوراً پہچان لیا۔ پوچھا گیا، حضرت اتنے غمزدہ کیوں ہیں؟ کیا کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ آپ نے بڑے رنج کے ساتھ فرمایا، افسوس، 22 سال کے بعد تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی۔ 22 برس زبان سے کہہ دینا آسان ہے، مگر اس پر عمل کر کے دکھانا بہت مشکل ہے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے اسلاف۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔